کیا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے وزیر اعلیٰ کے استعفے کے حوالے سے ایک غیر ضروری اور مصنوعی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی؟ آج پشاور ہائی کورٹ کے جاری ہونے والے فیصلے سے تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں گورنر کو بڑی واضح ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے بدھ کے دن 4 بجے حلف لے لیں، اور اگر وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو اسی دن اسپیکر یہ جو ہے کام سر انجام دے ڈالیں۔ پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی گورنر فیصل کریم کنڈی نے مفت کا یہ جھگڑا جو ہے کھڑا کرنے کی کوشش کیوں کی اور کس کے اشارے پہ کی؟ دلچسپ بات یہ کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو کہنا پڑا کہ گورنر کو پشاور میں ہونا چاہیے تھا۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری۔ اور بلاول صاحب کی ہدایت کے بعد فیصل کریم نے فوری طور پہ اپنا موقف جو ہے بدلا اور کراچی سے پشاور روانہ ہو گئے، لیکن جہاز میں اڑان بھرنے سے پہلے وہ کراچی میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران جو ہے مختصر وقفے میں 2 طرح کی باتیں کرتے دکھائی دیے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی علی امین کے 2 استعفے آئے ہیں اور وہ چیک کریں گے کہ اصل کون سا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے سنائی دیے کہ جی بلاول کی ہدایت کے بعد وہ اپنا فرض نبھانے پشاور روانہ ہو رہے ہیں۔ 2:30 پہ مجھے سی ایم صاحب کا میرے آفس کو استعفیٰ موصول ہوا ہے، جو ہم نے ریسیو کیا ہے، ان کو ہم نے آفیشیلی اس کی جو ریسیٹ ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد جو میری ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین مجھے جس چیز کی اجازت دے گا میں آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنگ بھی ہوگی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا۔ اگر اس میں ہم کیڑے نکالنا چاہیں تو بہت سے آپ بولیں گے اس نے یہ نہیں کیا، اس میں فل سٹاپ نہیں، اس میں کوما نہیں ہے، اس میں انورٹڈ کوما نہیں ہے۔ تو میں کل پشاور پہنچ رہا ہوں اور پشاور جا کے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل حلف لیں گے، آئین کے مطابق لیں گے، جو بھی آئین مجھے کہے گا آئین کے مطابق ہی میں ایکٹ کروں گا۔ 2 استعفے تھے، اس میں تھوڑا سا بہام تھا، اس کو میں نے کلیئر کرنا تھا۔ میں نے کل 3 بجے ان کو بلایا۔ تو جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں کل اپنے عہدے کا حلف لے لیں گے، جو یقیناً تحریک انصاف اور اس کے جیل میں قید بانی عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی سہیل آفریدی کی راہ کے تمام کانٹے جو ہیں وہ ہٹ گئے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہائی کورٹ میں اس اجلاس کے انعقاد ہی کو چیلنج کر دیا ہے جس میں سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ کیا اس محاذ پر تحریک انصاف کے لیے کوئی خلاف توقع بات ہو سکتی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی یہ سوالات بھی پیش نظر ہوں گے کہ وفاقی حکومت کو سہیل آفریدی کی شخصیت کے حوالے سے اتنے اعتراضات اور تحفظات کیوں ہیں؟ آخر اس نوجوان وزیر اعلیٰ سے کیا خدشات ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکمت عملی کے حوالے سے اختلاف کی جو ہے کیا جمہوریت میں کوئی گنجائش نہیں؟ اسی طرح افغانستان کے ساتھ تعلقات میں وفاقی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان نقطہ نظر کا جو فرق ہے وہ آخر خود کتنا بڑا چیلنج ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ عقیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بڑا گہرا تاثر ہو گیا کہ جی گورنر جو ہیں کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے علی امین کا استعفیٰ فوری طور پہ قبول نہ کر کے ایک مصنوعی بحران اور بلا وجہ کا ایک تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا گورنر کا یہ قدم جو ہے آپ کے نزدیک آئین و قانون کے مطابق تھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ عامر جیسا۔ بات یہ ہے کہ گورنر کا جو سٹیپ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کے تحت ہوتا ہے، اور 130(8) میں یہ واضح طور پہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ استعفیٰ دیتا ہے اور پھر اس کا استعفیٰ اور اس کی ویسے کوئی ٹائم لائن نہیں ڈیفائن ہوتی، لیکن اس سے پچھلی جو پروویژنز آپ اگر دیکھیں 130(7) ہے اور دیگر پروویژنز، اس میں 48 گھنٹے کا لکھا ہے کہ ودن 48 آورس۔ تو نارملی ہم جو پاس پریسیڈنٹس بھی جو ہیں وہ ہم نے دیکھیں، کیونکہ گورنر صاحب یہاں پہ فزیکلی موجود نہیں تھے بقول ان کے اور ان کے دفتر کے مطابق، تو پہلا استعفیٰ ان کو ریسیو نہیں ہوا۔ پھر ایسی چہم گوئیاں ہوئیں اور باتیں آئیں، کچھ لیگل پروویژنز اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ڈسکس ہوئیں۔ اس پہ یہ تھا کہ انڈر ہز اون ہینڈ، تو آئی تھنک کہ پھر جو چیف منسٹر تھے فارمر علی امین گنڈا پور صاحب، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ شاید ہاتھ سے ہی مجھے لکھ کے دینا ہوگا، جو کہ اچھی بات ہے، انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا، اپنے سائن کر دیا اور پھر وہ ریسیو بھی ہو گیا، جس کی کنفرمیشن گورنر صاحب نے بھی کی۔ اب اس کے بعد ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، پاس پریسیڈنٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طرح محمد سرور صاحب نے بھی کیا تھا اور بلیغ الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا۔ پنجاب کے دونوں کیسز ہیں میرے پاس، تو جو لاسٹ موسٹ ریسنٹ پریسیڈنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ کیونکہ 130(7) کے تحت 2/3 میجورٹی اب وہ چیف منسٹر انجوائے نہیں کرتا، تو پھر اسمبلی کا سیشن بلا لیا جاتا ہے 104 یا 109 کے تحت غالباً۔ اب وہ جب اسمبلی کا سیشن ہی نہیں بلایا گیا، اب وہ آرڈر ہی نہیں آیا، وہ کیونکہ شہر سے باہر تھے،
میرے خیال سے اتنی عجلت میں اور اتنی جلدی میں جو کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے کیا یا وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے لوگوں نے کیا, تو میں سمجھتا ہوں وہ تمام تر معاملہ جو ہے that is also under scrutiny now before the court. I am not going to pass on any judgment. یہ عدالت کا کام ہے اس کی constitutional interpretation کیسے کرے گا, لیکن یہ ایک واضح طور پہ ایک بات ہے کہ گورنر نے کوئی اجلاس نہیں بلایا, اپنے تئیں اسپیکر نے بلا لیا, کیونکہ اجلاس بلانے کی تاریخ جو کہ ویب سائٹ پہ بھی لکھی تھی وہ 20 تاریخ تھی, 20 اکتوبر کو اجلاس ان نارمل سرکمسٹانسز یا نارمل روٹین بلایا جانا تھا, لیکن وہ نہیں بلایا جا سکا کیونکہ یہ ایک ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز آ گئیں. گورنر کو زحمت ہی نہیں دی انہوں نے کہ کوئی آرڈر جاری کر سکے, اور گورنر صاحب نے خود بھی آرڈر جاری نہیں کیا, اور کیا وجوہات بنی یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن اسمبلی کا سیشن گورنر نے بلانا تھا جو کہ گورنر نے نہیں بلایا, اور یہ اسمبلی کا سیشن بلایا تو اسپیکر صاحب نے خود ہی اپنے تئیں بلا لیا اور سارے ممبرز اکٹھے ہو گئے انڈر پروٹیسٹ. اپوزیشن کے دوستوں نے بالکل اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے لیکن پھر واک آؤٹ کر دیا. تو یہ جو تمام تر ایکسرسائز ہوئی ہے یہ اب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل اسکروٹنی ہوگی کہ آیا کہ جو سٹرکچر بلڈ اپ کیا گیا ہے جس کے اوپر یہ سارا سپر سٹرکچر سی ایم کا بنایا ہے, نئے سی ایم کا, کیا وہ ٹیسٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹیسٹ آف لا سٹینڈ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. یہ سمجھائیے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے جب حکم دے دیا کہ جی کل یعنی کہ اگلے دن جو ہے بدھ کے روز 4 بجے تک حلف لے لیا جائے, اس کو پھر آپ کہاں رکھیں گے؟ یہ غیر آئینی تھا یا جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سقم تھا, کسی طرح کا ٹیڑھا پن تھا؟ جی دیکھیں وہ بالکل 255 کے تحت وہ گئے ہیں اور وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اپلیکیشن پہلے لے کے گئے, پھر پٹیشن ہوئی. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر 255 آرٹیکل جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اوتھ آف آفس. تو اوتھ کا یہ ہے کہ اگر جس بندے نے اوتھ لینا ہے یا جس لینا ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر جو چیف جسٹس آف دیٹ پرٹیکولر پروونس ہیں وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کسی اور بندے کو, ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اوتھ لیں, اور اس کیس میں انہوں نے اسپیکر صاحب کو ڈیلیگیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر گورنر صاحب نہیں لیتے بائی 4 PM ٹمورو دین آف کورس یہ اوتھ جو ہے اسپیکر صاحب لے لیں گے. انہوں نے تو صرف اور صرف اپنے آپ کو کنفائن اوتھ کی حد تک رکھا ہے, شاید انہوں نے اس چیز کی کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں. اگر اوتھ اٹھا لیتے ہیں آج جو ان کے سامنے چیلنج ہوئی ہے JUI کی پٹیشن کے تھرو, جو JUI کے پٹیشن کے تھرو چیلنج ہوئی ہے اس چیز کو تو ابھی تک اپریشیٹ کیا ہی نہیں گیا. تو اگر وہ اوتھ اٹھا لیتے ہیں کل پہلے حکم کے مطابق تو کیا پھر قانونی حیثیت ہوگی؟ پھر چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی یا وہ جو JUI نے اپلیکیشن ڈالی ہے وہ مسئلہ بن سکتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں JUI کی اپلیکیشن میری نظر سے نہیں گزری, ان کی پٹیشن میں نے نہیں دیکھی, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آئینی سکم انہوں نے صحیح کروائی ہے کہ جو اور یہ بے تحاشا ججمنٹس ہیں. there is a plethora of judgments and authorities from the Supreme Court and the High Courts as well کہ اگر آپ نے ایک سٹیپ جو بنیاد جس چیز کی رکھی ہے وہی غلط رکھی ہے اور وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, تو اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر آپ نے کنسٹرکٹ کیا ہے یا جو اتنی بڑی عمارت کھڑی کی ہے وہ تمام کی تمام عمارت جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. تو اب یہ عدالت کا کام ہے, میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اس آئین کی فلاں شک کی تشریح کروں, یہ آپ کا کام نہیں, یہ عدالت کا کام ہے. عدالت اس کو کس طرح دیکھتی ہے, JUI کی پٹیشن ہے, نون لیگ کا تو لینا دینا نہیں ہے اس میں تمام تر معاملے سے, تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا. اور یہ جو اقدام تھا اسپیکر صاحب کا جس میں اپنی پارشیلٹی بھی انہوں نے واضح طور پہ سامنے لے آئے اور امپارشل نہیں رہے, انڈیپینڈنٹ نہیں رہے, DG ISPR کو بھی انہوں نے اسی تقریر میں اس منصب پہ بیٹھے, اس کرسی پہ بیٹھے مخاطب بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس تمام تر ایکسرسائز کو اسٹرکٹلی ان کانسٹیٹیوشنل لیگل پروویژنز ہی دیکھنا چاہیے. اچھا پھر اس میں ایک اور بات سمجھائیے کہ دیکھ یہ رہے تھے کہ جی ہم نے دیکھا جب سہیل آفریدی صاحب کا نام آیا تو فاقی وزراء جو تھے ان کی شخصیت پہ اعتراض کر رہے تھے, اسی طرح کے کئی کہتے ہیں نا بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی. تو اس میں پھر اجلت سمجھ میں آنی چاہیے, اور جب PTI نے اپنی کہتے ہیں نا 90 ووٹ لے لیے, انہوں نے اکثریت ثابت کر دی, اس کے باوجود بھی آپ کے خیال میں یہ چیز جو ہے دوبارہ رول بیک ہو سکتی ہے, امکان ہے اس بات کا؟ دیکھیں عدالت کی کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس تمام تر ایکسرسائز کے حوالے سے, یہ تو از یٹ ٹو بی سین. عدالت اس پہ کیا رائے قائم کرتی ہے یا کس طرح تشریح اپنے سامنے رکھیں گے وہ اس تمام تر معاملے پہ. لیکن کسی کی ذات کے حوالے سے جو معاملات ہیں, معذرت کے ساتھ آئی ٹیک این ایکسیپشن ٹو دس, کسی کی ذات کے حوالے سے آپ کو کوئی یہ حق نہیں ہے کہ آپ TV پہ آ کے ان کی ذات کے حوالے سے unless and until you have evidence to substantiate
اور عدالت میں اس کو ثابت کریں آپ، پھر اس کو روک my سکتے ہیں. peers and my colleagues دیکھیں میں my colleagues and my peers I take an exception to this. میں بڑا ایک پرنسپل پوزیشن لیتا ہوں چیزوں پہ، اور میری واضح طور پہ پرنسپل پوزیشن ہے کہ کسی کی ذات کے حوالے سے unless and until you have evidence to substantiate، آپ شاید موجود ہیں، وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، ویسے آ کے کسی کی ذات کے حوالے سے بات کرنا یہ بھی مناسب نہیں. اچھا ایک اور بات جو مطلب ہے کہ ہمیشہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ جی ادارے جو ہیں آ کے مطلب ہے بلا وجہ کود پڑتے ہیں ان کے معاملات میں، جیسے کہ کہتے ہیں عدلیہ میں کہتے ہیں معاملہ گیا ہے، عدالت نے حلف لینے کا حکم دیا ہے، ابھی JUI کی ایک اور اپلیکیشن جو ہے ان کے سامنے ہے، تو معاملہ جو ہے بالآخر کورٹس میں جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں مطلب ایک ہے نا کہ چینج آف گارڈز ہونا ایک معمول کی ایکسرسائز ہے، اس پہ کیوں اتنا تماشا، اس کو کیوں اتنا متنازع بنا دیتی ہیں؟ وہ چاہے وہ گورنر صاحب ہوں، بقول آپ کے PTI نے جو اجرت کا مطلب ہے ثبوت دیا، جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کو پتہ ہے کہ جی اگر الیکشن ہوتے ہیں 2 دن بعد ہوتے 3 دن بعد ہوتے ہیں، آنے تو وہی 90 ووٹ ہیں ان کے 92 جو ان کے لوگ ہیں. تو یہ اس میں ان سیاسی جماعتوں کی میچورٹی کا کتنا مسئلہ ہے یہ کہ آپ جو ہے خود ایک تنازع بلا وجہ کا کھڑا کرتے ہیں جو کام بڑے سموتھلی ہو سکتا ہے، اور پھر پورا ملک اس پہ بحث کرتا رہتا ہے جی ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں آپ کو زحمت دے رہے ہیں. جی نہیں میں بالکل اس بات پہ دیکھیں، اس بات تک اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہوتی ہے کسی بھی ایک مسئلے کے اوپر، کسی بھی ایک معاملے کے اوپر، وہ کوارڈینیشن یہاں پہ میں نے لیکنگ دیکھی، اس طرح کوارڈینیشن نہیں تھی. دیگر جو بات ہے بالکل رابطے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آئی ایم شیور جس طرح کلیمز کیے 20-22 لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آزاد اراکین ہیں. اب یہاں پہ یہ کہیں کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، الیکشن تو انہوں نے آزاد لڑے، اپنے ساتھ جو بھی لیبل لگایا وہ تو ایک لیبل تھا، لیکن ان کے پاس نشان کیا تھا، اور اس کے بعد ایفیڈیوٹ جیتنے کے بعد انہوں نے کس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، وہ اب واضح طور پہ جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کر دی ہے کہ ریزرو سیٹس کے بعد جو تمام تر معاملہ ہے، جو کیسز بھی چلے، جو جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، اور وہاں پہ تو اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں وہ آزاد اراکین ہیں. اب آزاد اراکین ہونے کے حوالے سے جب وہ آزاد ہیں تو ہم شور ان پہ 63A کا اطلاق نہیں ہوتا، اور 63A کا اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جہاں چاہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں، وہ جو اپنی مرضی کر سکتے ہیں. یہ سمجھائیں، یہ بڑا مجھے یہ الیکشن میں سوری آپ کو خطا کلامی کروں کہ الیکشن کمیشن کے جو نوٹیفیکیشن آیا اور ظاہر عدالت کا فیصلہ بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کہتے ہیں کہ جی بڑا متنازع سا ہے یہ کام، کیونکہ ایک پارٹی ہے وجود رکھتی ہے، اس کے نام لیوا ہیں، اس کے ووٹرز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نظام اس کو بطور پارٹی نہیں مان رہا. تو یہ خود جو ہے مطلب ہے کیا رویہ ہے یہ؟ اور آپ کے خیال میں اس سے جمہوریت مستحکم ہوتی ہے؟ وہ جو ایک ریکنسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو آگے جانا چاہیے، سیاسی عدت میں کمی ہو، محاذ آرائی کا خاتمہ ہو، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ ایک ٹیکس پیئر ہیں، میں ایک ٹیکس پیئر ہوں، آپ اپنے گوشوارے جمع نہیں کراتے، آپ بالکل جو ہیں ٹیکس پے نہیں اگر کرتے، گوشوارے ٹائملی جمع نہیں کراتے، اور پھر آپ کو بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اپنے گوشوارے جمع کرائیں، اور آپ نہیں کرواتے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں. اور آپ کا ریگولیٹر ہے FPR یا ان لینڈ ریونیو سروسز، تو وہ آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں آپ کی ٹیکسیشن کے معاملے کے حوالے سے. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرتا ہے. ایک نہیں بے تحاشا مواقع دیے، 3 دفعہ انہوں نے موقع دیا یا 4 دفعہ کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، اور انٹرا پارٹی الیکشن اگر سرے سے ہی غلط ہیں تو پھر میرے خیال سے وہ کمپلائنس نہیں کر رہے اس معاملے کے اوپر، تو پھر یہ دیکھنے کی بات ہے. اب یہ بھی بڑا تاثر ہے نا کہ پیپلز پارٹی پہ یا دیگر کسی جماعت پہ تو نہیں ہو سکتا. تو نظام کا تو اسے کوئی لینا دینا نہیں کہ نظام نے کروایا ہے. PTI کو زیادہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، اور باقی جو جماعتیں ان میں بھی اسی طرح کے وہ ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، وہ کون سے بڑا مطلب ہے کہ آسمان سے اترے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں، ویسے ان کے بھی تھے. اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ جو ہے سختی سے ان کا زیادہ اسکروٹنی ہو رہی ہے. جی نہیں اسکروٹنی تمام تر جماعتوں کی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی ہے، ہر پارٹی کے دیکھیں ہوتی ہیں، آپ کو کمپلائنسز کرنی پڑتی ہیں. میرے خیال سے لاسٹ آئی چیک تو 169 کے 170 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں پورے پاکستان میں. اب یہ کہیں کہ صرف ایک PTI کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، سب کے ساتھ ہی. اگر کوئی کمپلائنس اپنی پوری نہیں رکھتا اور اپنے جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کرتا اور ریگولیٹ نہیں ہوتا اپنے ریگولیٹر سے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کا جو فال بیک ہے وہ تو فیس کرنا پڑے گا. تو بطور ایک قانون داں کے اور صف اول کے قانون داں کے طور پہ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس سچویشن سے آپ نکلیں گے کیسے؟ مطلب ایک پارٹی تو ہے نا،
اور وہ پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں تسلیم کیا جائے. اب کیا حل کیا ہوگا؟ بالکل دیکھیں پارٹی ہے جی پارٹی تو یہی ہم نے اس ٹائم بھی کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کیا. جو لوگ جیتے انہوں نے ایفیڈیوٹ سنی اتحاد کونسل کے کیوں دیے. اتنے لیگل بریلینٹ مائنڈز ہونے کے باوجود پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی تھی. جس پارٹی کو ایون مانا صرف اس ٹائم نشان کا معاملہ تھا کہ نشان ریگولیٹ وہ نہیں ہوئے, انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ایشوز تھے, دیگر ان کے معاملات تھے, اس وجہ سے وہ جو ہے نشان کا معاملہ جو بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے بائی وے آف ججمنٹ سامنے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام تر معاملہ جو ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ ایک ایسی پالیسی اختیار کر لیں, آپ کہیں وفاق کے ساتھ آپ نے نہیں چلنا, آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہونے دینے, آپ نے 245 کا اطلاق نہیں کروانا اور آپ نے ریورٹ کرنا ہے سارا معاملہ, اور آپ ایڈ ان سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو نہیں ہونے دینا. پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی ہماری پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل جرگہ جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ کرنا ہے. فارن پالیسی میں اس کا کدھر ذکر ہے, کیا معاملہ ہے؟ وفاق کی اگر آپ رسپانسبلٹی اسیوم کریں اور وفاق کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہ رکھیں, کوئی کوہیژن نہ ہو, کوئی کلیبریشن نہ ہو, تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح حالات ٹھیک ہوں گے. حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ چاروں صوبے مل کے ہی پاتے ہیں, فیڈریشن یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی. آپ کی گفتگو سے دو الگ الگ باتیں سامنے ہیں. ایک تو آپ نے وہ پولیٹیکل ایشوز کی بات کی کہ جس میں نقطہ نظر کا فرق ہے تحریک انصاف کو اور وفاقی حکومت کا سمجھ میں آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے. اب کیا جو ان کا گروہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹیرینز کا وہاں پر, وہ کیا اب کوئی گروپ بنا سکتا ہے, وہ پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا قانونی کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ کیا مشورہ دیں گے بطور قانون داں اور وزیر مملکت قانون؟ ابھی تو اٹس ٹو لیٹ. اپنے آپ کو الائن بے شک ضرور کر لیں اس گروپ کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, کیونکہ اس نے ایک بھی اب بھی نہیں بن سکتی. وہ کہیں گے ناؤ وی آر دی پی ٹی آئی, یا وہ کوئی بھی نام رکھ لیں, اپنا کوئی اور نام رکھ لیں, کچھ بھی نام رکھ لیں, وہ بطور جماعت نہیں بن سکتے قانون کی نظر میں. دیکھیں کئیوں نے تو ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے وہ ممبر ہیں, وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہاؤ اٹس ناٹ پاسبل ٹو پارٹی شاپ. مطلب آپ جب آپ جوائن کر لیں سنی اتحاد کونسل کے, ان کے کئی ممبرز جو ہیں اس پارٹی سے ہیں, اگر انہوں نے جوائن کر لیا اب وہ دے کانٹ ایکچولی ریورٹ بیک and they can't say کہ now I don't like this party or I don't want to be part of this party and I actually want to join PTI یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این. تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ it's too late in the day to change the party. یہ پارٹی شاپنگ نہیں ہو رہی. تحریک کو بھی تو آپ لوگ نہیں مان رہے نا, تو وہ ایک دفعہ جب سسٹم جو ہے سنی تحریک کو بھی نہیں مان رہا. سنی تحریک دیکھیں, سنی تحریک ہم یہی کہتے ہیں, سنی تحریک سیاسی جماعت ہے. ہم نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے سنی اتحاد کونسل, کیونکہ اس کی ایک بھی سیٹ, اس کے اپنے چیئرمین نے اس اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا. تو پھر مجھے بتائیں نا کہ کیسے اس کو پارلیمانی پارٹی مان لیا جائے ان ویزاوی ریزرو سیٹ کے کیس کے حوالے سے. درست, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ نے بڑی اہم گفتگو سنی بیرسٹر عقیل صاحب کی کہ ٹھیک ہے خواہشات کچھ بھی ہوں, مقبولیت بھی اپنی جگہ ہو, لیکن کچھ قانونی معاملات ہوتے ہیں, قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ جس سے معاملات اور زیادہ گنجلک ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں کوئی آپ کو سرا سلجھنے کا نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا خدشات ہیں اور وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی آگے چلے گی تو کیسے چلے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک بار پھر اپنی برتری تو ثابت کر دی ہے, لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر پاک افغان تعلقات جیسے اہم ترین امور پر اس کی وفاقی حکومت سے بڑھتے اختلافات جو ہیں پیچیدہ حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں. سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر بھی تحریک انصاف کو جو ہے مختلف قسم کے اعتراضات اور حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے دائر کی گئے ایک مقدمے کا سامنا ہے. ان معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان محترم شیخ وقاص صاحب. بہت شکریہ شیخ صاحب اپنا جو ہے قیمتی وقت دینے کا. تو جناب بظاہر جو ہے سہیل آفریدی والا معاملہ حل ہو گیا, عدالت کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ گیا, بلاول کی ہدایت کے مطابق جو ہے گورنر بھی جو ہے واپس پشاور پہنچ رہے ہیں, لیکن آخر ان کا اعتراض اصل میں تھا کیا؟ از خود کیا انہوں نے یا کسی کے اشارے پر؟ آن ریکارڈ تھا اعتراض, بڑا ہی چائلڈش قسم کا اعتراض تھا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا جی کہ ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے کہ یہ سگنیچرز چیف منسٹر کے ہیں یا نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چیف منسٹر جیسا ذمہ دار کانسٹیٹیوشنل آفس, ایک ریزگنیشن اینڈ دین another resignation and then reaffirmation letter to the speaker of the provincial assembly, اور پھر اسمبلی پہ کھڑے ہو کے خود
بذات خود تقریر کر کے چیخ چیخ کے کہا کہ بھائی میں نے قائد کے حکم پہ استعفیٰ دے دیا. تو جو بظاہر آن ریکارڈ اعتراض آیا ہے وہ تو بڑا چائلڈش سا ہے کہ جی آپ ان پرسن پیش ہوں. آپ کی لوکل رائیولریز ہیں, وہ ہوتی ہیں, مگر آئین اور قانون میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان پرسن ہو کے وہ بندہ آن دا فلور آف دا ہاؤس اب کہہ رہا مسئلہ ہے. حل ہو گیا. آپ کو اب بھی کوئی خدشہ ہے کہ مزید کچھ ہو سکتا ہے, کوئی اور کوئی ڈرامائی موڑ آ جائے؟ کہتے ہیں دیر مینی دیکھیں سر, پاکستان میں جو پاکستان میں سیاست اور جو حالات ہیں دکھنے اور نہ دکھنے والے, وہ جس نہج پہ ہیں, یو نیور نو واٹس آؤٹ دیئر فار یو ٹمورو. اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں دے آر ریڈی فار اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, بیکاز پچھلے 2 سال سے جن نامساعد حالات کا شکار ہے تو نتھنگ کمز ایز اے سرپرائز. تو وہ تو تیار ہوتے ہیں, جو بھی آتا ہے وہ جو چیز آئے گی ایٹ ہینڈ ہم اس کو ڈیل کر لیں گے. دیکھیں اب کل اگر گورنر صاحب نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے کہہ دیا عدالت نے کہ اسپیکر بھی اوتھ لے سکتے ہیں. دیٹ مینز ان اینی کیس کل اوتھ ہو جائے گا اور خان کا, پاکستان تحریک انصاف کا نومینیٹڈ نیا چیف منسٹر سہیل آفریدی ول بی ان سیٹ. تو بس ہو گیا ہمارا کام. اس کے بعد میں نے یہ سنا ہاں کہ ایک غیر ضروری تنازع کھڑا ہوا, ورنہ بھائی پارٹی کی مرضی ہے کسی کو بھی نومینیٹ کرے, کسی کو لڑائے. یہ جو گورنر نے کیا, مطلب جو رخنہ اندازی کی کوشش کی, یہ آپ کے خیال میں خود کیا انہوں نے, ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ واز دیئر میتھڈ ٹو دس میڈنس کہیں گے؟ دیکھیں میں نے تو آج سنا بلاول بھٹو زرداری نے بھی, جی میں نے تو یہ سنا کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی گورنر کو کہا کہ آپ کو پشاور میں ہونا چاہیے تھا. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن از اون ہی ہو سکتا ہے جی, یا کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں تو آپ میٹر اس لیے نہیں کرتی کہ اگر کسی کے کہنے پہ تھا تو ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے, اگر ان کے اپنے دل میں کوئی ایسی ایڈونچر آئی تھی تو ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے. عدالت نے جو ہے وہ قانون اور آئین کو آپ ہولڈ کیا ہے اور نے فیصلہ کر دیا. واٹ میٹرز از, جو آپ نے پوچھا کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے, ایک اور پٹیشن جو ہے جو بھی فائل ہوئی ہے جس میں وہ فضل الرحمان صاحب کے ہاں وہ گئے ہیں, اب وہ اس کو ایلیگل ٹرم کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی دیکھیں نا نون لیگ والے ملے جا کے ان کو وہاں پہ, تو وہ بھی کوئی مس ایڈونچر ہی کرنا چاہتے ہیں نا, ایسے ہی تو نہیں ان کو آج یاد آ گیا اور وہ آ گئے. تو وہ ملاقاتوں کے بعد مگر بہرحال پبلک جو مینڈیٹ, جو ووٹر, جو ایم پیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹیکٹ ہے. تو میں تو آئی کین اونلی وارن اگینسٹ اینی کائنڈ آف مس ایڈونچر کہ ایک ایسا صوبہ جو آگے ہی دہشت گردی کے حوالے سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اس کو, جہاں پہ بارڈر پہ افغانستان میں ایک علیحدہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بارڈر اسکرمشز شروع ہو چکی ہیں, اور دہشت گردی جو ہے وہ ایک بڑا دائمی قسم کا بڑا پرانا چیلنج ہے کہ بھی عوام کو. تو وہاں پہ چیزیں سوچ سمجھ کے اور کرنی چاہیے. تو وہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو ذات ہے اس کو متنازع بنانے کی بڑی میں سمجھتا ہوں منظم طریقے سے کوشش کی گئی. جو نون لیگ کے وزراء تھے انہوں نے اعتراضات کیے, ان کے تانے بانے جو تھے وہ کہتے ہیں انتہا پسندوں سے جوڑے گئے, طرح طرح کے الزامات سامنے آئے. کیا وجہ ہے اس کی, کیوں سہیل آفریدی کو اتنا مطلب ہے خطرناک کردار؟ جی I think that was also very stupid. کیونکہ اگر آپ صرف دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی کو کہیں کہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں, تو یہاں تو ہمارے عورتوں اور بچوں پہ بھی آپ نے دہشت گردی کے پرچے دیے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی مطلب ہے کہ درجنوں خواتین ہیں جنہاں دے اتنے جنہاں بیچاریاں نے کبھی وٹا نہیں چوک کے کسی نے مارے, انہوں دے اتنے بھی 780 کا پرچہ ہے. لوگوں کے بچے اٹھا کے لے گئے, ان پہ بھی 780 کے پرچے ہیں. صرف پرچوں سے دہشت گرد کوئی نہیں بنتا. وہ پرچے پاکستان میں کس طرح ہوتے ہیں اور پھر کس طرح ختم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ سہیل آفریدی, ناٹ ایٹ آل, بالکل اٹس ناٹ اباؤٹ سہیل آفریدی. اس حکومت کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور جیل سے بیٹھ کے وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی آدمی کو ریپلیس کر رہے ہیں اپنے کسی دوسرے ورکر سے. تو یہ ایک ایگو کا انہوں نے ایشو بنا لیا ہے. ورنہ سہیل آفریدی ینگ مین ہے, پہلی باری ایم پی اے بڑا, پہلی باری وزیر بن گیا علی امین دی کیبنٹ دے وچ, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کی. ہی واز پکڈ اپ بائی عمران خان
to be the chief minister. It's not about him. بالکل nobody should make it about him. It's about عمران خان. یہ تکلیف ہے کہ عمران خان کیسے جیل میں بیٹھ کے انہوں اتارتے انہوں بڑھاتے انہوں وزیر بڑھاتے انہوں وزیر اعلیٰ بڑھاتے. So that's about it. That's what I think. اچھا عمران خان کی جو کرکٹ میں سلیکشن ہوتی تھی اس کی تو سب لوگ تعریف کیا کرتے تھے, لیکن جب وہ وزراء اعلیٰ کی سلیکشن کرتے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی مطلب ہے اعتراضات ہوئے. بزدار صاحب پہ بڑا اعتراض رہا کہ ایک بڑے کمزور قسم کی شخصیت تھے. پھر جو اس سے پہلے ہوتے تھے محمود صاحب ہوتے تھے آپ کے, ان کے اوپر یہی اعتراض تھا. تو اس کو بھی اسی پیرائے میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ نوجوان شخصیت ہیں, جذباتی ہیں, لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئے ہیں, تو ان کی جو ناتجربہ کاری ہے اتنے حساس صوبے کو اتنے مشکل صورتحال میں ان کے لیے چلانا کتنا جسٹیفائیبل ہوگا, جبکہ ایکسپیرینس ہینڈ. پہلی بات تو یہ سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں کرکٹ میں اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, سیاست میں اور ہوتی ہیں. خان صاحب لوگوں کے وزیر اعظم تھے, لوگوں نے عام آدمی نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا. یہ بڑے پگڑیوں والے سردار تو ویسے بھی خان کے نیڑے نہیں آتے تھے, ان کے ساتھ تھے. وہ ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹی, ایسے ایریاز آف سوسائٹی جو نیگلیکٹڈ رہے ہیں ان کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں. بزدار آپ کو یاد ہے خان صاحب عام طور پہ ذکر کیا کرتے تھے بشک وہ نلائق نکلا, نکما نکلا اور اس نے تباہی کر دی پنجاب میں, مگر خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کو لانے کا وہ یہی تھا کہ ہی کم فرام اے ویری پسماندہ علاقہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے, جہاں پہ وہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو یوزلی نہیں ملتی ہوتی نمائندگی, ان کو نمائندگی دو. یہ لوگوں کے ہارٹ اینڈ اس کو سمجھتے ہیں آن گراس روٹ لیول پہ مسائل کو, تو شاید یہ اس پہ کام کر سکیں. اوکے ٹھیک ہے, خان صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, خان صاحب نے کئی دفعہ خود اعتراف بھی کیا غلطیوں کا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں. دوسری طرف سہیل آفریدی ہے, it's not about the first timer MP and minister and chief minister. He comes from a background tribal area. Tribal area سے کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں آیا. اور ابھی جو افغانستان کے تناظر میں قبائلیوں کے جو رول ہیں, قبائلیوں کے جو ایشوز ہیں, خان صاحب اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بھی آگے کرنا چاہتے ہیں. رہ گئی بات نہ تجربے کاری کی, تو سر میرے خیال میں یہ کوئی 17ویں گریڈ کی نوکری تو ہے نہیں, یا کوئی 15ویں اسکیل کی نوکری تو ہے نہیں کہ جس میں اتنا ایکسپیرینس سے فلانی ڈگری چاہیے ہوتی ہے. یہ تو if you are eligible to become the MPA, that means you are eligible to become the cabinet minister. And if you have remained cabinet minister for 1.5 years, you qualify to become the chief minister. So there is no mystery about it. نہیں بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. اچھا ایک اور جو آپ کی گفتگو سے بات نکلی وہ یہ کہ آپ نے بالکل افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے پاکستان کی, بہت بڑا ایشو ہے, دہشت گردی کا شکار ہے, KP بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں جو آپ لوگوں کا موقف ہے کہ جو آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور اس چیز کو بہت زیادہ پلے اپ کیا جا رہا ہے کہ جی وفاق ایک طرف کھڑا ہے, صوبہ ایک طرف کھڑا ہے, اس میں کس طرح سے آپ لوگ ایک توازن لے کر آئیں گے, اور کس طرح سے آپ کے مطلب ہے کہ وفاق کے جو ترجیحات ہیں اور آپ لوگوں کی ترجیحات ہیں ان کو کیسے میچ کریں گے؟ چیف منسٹر دیکھیں, یہ تو چیف منسٹر نیا آئے گا, اس نے اپنی تقریر کر دی ہے, اس نے اپنی ترجیحات بھی بتا دی ہیں. اب وہ اسٹریٹجیز کیا استعمال کرے گا ان کو امپلیمنٹ کرنے پہ, یہ تو چیف منسٹر کا کام ہے, وہ خود کریں گے, اور ہمیں بالکل ان سے توقع ہے کیونکہ وہ خان کی پیک ہیں کو بہتر کام کریں گے. رہ گئی آپریشن والی بات, آپریشن دیکھیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو معاملات ہیں بڑے کلیئر ہیں. وہ کیا کلیئر ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس سے انسرجنسی بڑھتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو امریکنز نے ٹرم نکالی نا کولیٹرل ڈیمیج, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے, اور گوروں نے ہی کتابیں لکھی ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج خصوصاً ایسے ٹرائبل ایریاز کے اندر ریونجفل اور وینجفل ایٹیچیوڈز کو پروموٹ کرتا ہے. اب اگر آپ اسلام کی طرف آ جائے تو اسلام میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, دیکھیں آپ احادیث دیکھ لیں, آپ سیاستہ میں چلے جائیں, آپ وہ دیکھ لیں, آپ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ہمارے جو خلفائے راشدین تھے, خلیفہ اول, خلیفہ دوم, آپ ان کے وہ پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام میں واضح کہا گیا ہے کہ جب جنگ کرو, عورتیں, بچے, بوڑھے, حتیٰ کہ فصلیں, حتیٰ کہ ایسے درخت جن پہ پھل لگے ہوئے ہوں, آپ نے ان کو بچانا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے, یو کی ناٹ سے کہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر جو ہے میں نے کسی کا کھیت اڑا دیا, یا کولیٹرل ڈیمیج کے اندر میں نے کسی کی بیوی مار دی, یا کولیٹرل ڈیمیج کے اندر میں نے کسی کا بچہ مار دی. دیر از اے ریلیجیس ایسپیکٹ ٹو اٹ ایز ویل. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جو ہم جیتنا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ پاکستان کو جیتنی ہے وہ جنگ, کیونکہ دہشت گردی ناسور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز
جس سے دہشت گردوں کو تقویت ملے یا پبلک سپورٹ ان کی بڑھ جائے، وہ دہشت گردی کی جنگ کو کمزور کرے گی. دہشت گردی کا ناسور ہے. تو اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ رکھو، وہ مذاکرات والے پاسے چلو. تو جو نہیں بندے دا بچہ پڑھنا آن ڈیلی بیسس، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کو، اور خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں. سپاہی ہے کوئی، پولیس کا یا فوجی ہے، ان کو ذمہ داری ان کی ایک ڈیلی بھی ہے نا. آپریشن 2 منٹ کے لیے اس کو بھول جائیں، اس کے تو پاکستان طریقے سے خلاف ہے. پولیس نے چوری روکنی ہے، ڈاکہ روکنا ہے، اس کے سامنے اگر وہ کسی پیٹرولنگ پہ ہے، اس کے سامنے یا اس کو ایک اطلاع ملتی ہے فلانے محلے میں چوری ہو رہی ہے، یہ کو بم بنایا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ ایکشن نہیں لے گا؟ وہ کہے گا کہ میں ڈی پی اور ڈی آئی جی سے پہلے اس ایکشن کی اپروول لوں گا، اس کے بعد نیگوشیٹ کروں گا؟ نہیں سر، وہ تو جڑی تھوڑی ڈیلی ڈے ٹو ڈے ذمہ داریاں نے جتنے کو اس قسم کا چیلنج آ جاتا ہے نبڑو. حکمت عملی پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اعتراض ہے، اختلاف ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. وہ چیز سر میں یہ سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو مطلب ہے کہ جس کے فوائد جو ہیں وہ جس کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہے وہ حرام ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں اس کی فلسفی اس کی حرام کی دیکھ لیں تو اس کے وہ چیزیں نیچرلی وہ چیزیں جو ہے نقصان دہ ہیں جو حرام قرار پائی ہیں. اچھا ایک اور بات بتائیے کہ یہ جو ون لائن فلسفی یہ ہے کہ ہر وہ ایکشن جو دہشت گردوں کو مضبوط کرے، ہر وہ اسٹریٹجی جس سے ان کو پبلک سپورٹ ملے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سر اینی جی گل ہے، اتنی جی گل ہے، اور گل کوئی نہیں جی. اچھا اسی تناظر میں جو افغانستان کے ساتھ ابھی پاکستان کا تصادم ہوا، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس سے بچا جا سکتا تھا، بچنا چاہیے تھا؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ تو دیکھیں، آج علیمہ خان صاحب کا میں مصطفیٰ کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب خان صاحب نے اخبار میں پڑھا کہ ہمارے فوج کے جو ہے کرنل اور ہمارے میجر اور ہمارے جوان شہید ہوئے، اور وہ بڑے اس پہ دکھی بھی ہوئے اور وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے کہتا تھا کہ لڑائی کی بجائے مذاکرات کی طرف جاؤ. تو یہ اوبیسلی خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ پیس کو ایک چانس دیں، ٹھیک ہے، اور پیس کو ایک چانس دے کے دیکھنا چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں بندے تو پھر اوبیسلی اسی اس ملک میں طالبان دے تو یا دہشت گرداں دے مکرم سے تو نہیں چڑھ سکتے. جو آدمی جس کی ذمہ داری ہے دہشت گردی ختم کرنے کی یا چوری ڈاکے مکانے کی، وہ تو اپنا کام کرے گا، وہ اپنا کام کرے جو اس کی ریگولر ذمہ داری ہے. درست. بہت بہت شکریہ شیخ وقار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی تحریک انصاف کے ترجمان کی. ان کا کہنا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب سے بڑی بلند توقعات ہیں، نوجوان آدمی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جب افغانستان کی بات آتی، دہشت گردی سے لڑنے کی بات آتی، تو ایسے کوئی اقدام نہیں اٹھانے چاہیے کہ جس سے دہشت گرد مضبوط ہوں، اور اسی لیے ان کا نعرہ یہی ہے کہ جی گیو پیس اے چانس. ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب کل سہیل آفریدی صاحب جو اپنی اننگز کا بطور وزیر اعلیٰ آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہیں ہنی مون کا وقفہ نہیں ملے گا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی نیا حکمران آتا ہے تو اس کو ایک ہنی مون پیریڈ ملتا ہے. یہاں پر ان پہ کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑیں گے. مسائل ہی مسائل ہیں. صوبے کی گورننس ایک مسئلہ ہے، صوبے میں امن لانا، دہشت گردی کے خلاف لڑنا ایک اور مسئلہ ہے، وفاقی حکومت سے جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے، اداروں کے ساتھ کیسے تعلقات کو مینیج کریں گے، اور جو انہوں نے وعدہ کیا کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ایک تحریک چلائیں گے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ظاہر ہے کہ کیا وہ ایک سوال رہتا ہے کہ کیا وہ عمران خان کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. یہی میرے خیال میں ایک اہم سوال ہے. عامر زاہد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.